اور بلوچ خاتون میرے لیے بہت یہ کنسرننگ ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہماری خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، خواتین کی جو ایک اقدار ہے ہماری سماج میں اس کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس کے خلاف یہ قرارداد ہم نے پیش کیا ہے کہ اس کو روکا جا سکے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاؤں بلوچ قوم میں اور بلوچستان میں خواتین کی تاریخی کیا اہمیت رہی ہے، اب بلوچستان اور بلوچ خواتین ہم کہاں پہنچے ہیں اور کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ بلوچ تاریخ میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اب تک، تمام عورتوں کی عزت، چادر اور چار دیواری کی تحفظ اور خواتین کی احترام میں لڑی گئی ہیں آج تک۔ تو آج ہم بلوچستان میں بلوچ خواتین کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں؟ بلوچستان میں بلوچ خواتین کی عزت و احترام کس لیول تک پہنچ چکی ہے؟ یہ جو بلوچی ڈریس ہم نے پہنا ہے، ہم دنیا بھر میں اس کو ایک گریس کے ساتھ، ایک فخر کے ساتھ پہن کے دنیا کو دکھاتے ہیں، یہ ہماری کلچر ہے، یہ ہم بلوچ خواتین ہیں۔ آج جب ہم یہ ڈریس پہن کے جاتے ہیں، لوگ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں مشکوک سمجھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری بلوچ خواتین کو اس دہشت گردی کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے ہماری بلوچ خواتین کو خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے، ان ساری یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، اس کے جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ تمام بلوچ خواتین ہم فیس کر رہی ہیں۔ تو خدارہ بلوچستان میں جو یہ خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گردی میں، اس کے خلاف ہم سب نے بولنا ہے، نہ صرف بولنا ہے بلکہ ان سب کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ بلوچستان میں جو گنے چنے ہماری خواتین بیچاری، ہمیں نہیں پتہ کہ بلوچستان کی خواتین ہماری تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھیں، دوسرے میدانوں میں ہم خواتین کو دیکھیں کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں۔ بلوچستان کی خواتین اتنا سفر کرتی ہیں، اپنی گھروں سے غربت برداشت کرتی ہیں، تحصیل لیول سے، گاؤں سے، کلیوں سے اٹھ کے اتنا ہمت کرتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کے ماں باپ بیچارے بیٹھ کے، ان کی جو مائیں ہوتی ہیں گھر میں بیٹھ کے کشیدہ کاری کرتی ہیں، اپنی بچیوں کو کوئٹہ بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے لکھیں گے، ہماری مستقبل کو روشن کریں گے اور ہماری بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ یہاں سے دہشت گرد ان کو پیک کرتے ہیں اور خودکش بمبار بناتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ بلوچ خواتین نے اتنی اسٹرگل کی ہے اس تعلیم کے لیے کہ ہمیں تعلیم پڑھنے کی اجازت دی جائے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق ہمیں حاصل ہو۔ اب جب کہ بلوچ خواتین یہاں تک پہنچی ہیں اسٹرگل اور جدوجہد کے بعد، تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ان کو پک کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی جو ماؤتھ پیس ہوتی ہیں، جو سافٹ فیسز ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے یہ ہنٹنگ کرتی ہیں، وہ ان کو ورگلاتی ہیں، وہ ان کی ذہن سازی کرتی ہیں، وہ اس طرح گلوریفائی کرتے ہیں اس دہشت گردی کو کہ ہماری بچیاں اس راہ پہ گامزن ہو جائیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس کے نتائج پورے بلوچستان کے لیے خطرناک ہیں۔ کل کو ہماری بیٹیاں اس سے محفوظ نہیں ہیں، ہماری مائیں محفوظ نہیں ہیں، اس اسمبلی میں بیٹھے تمام لوگوں کی بیٹیاں مائیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ جو ذہن سازی ہو رہی ہے بلوچستان میں اور جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس کو گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے، شعر لکھے جاتے ہیں، تعریف کی، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اس طرح کے شعر لکھتے ہوئے کہ عورتوں کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں۔ اور جو عورتیں جب خودکش بمبار یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کی دہشت گردی، اس کے بعد جو روڈ پہ جس طرح سے وہ ہوتی ہیں، وہ بطور عورت ہمارے لیے یہ ہم سے پوچھیں کس طرح ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھنا، میڈیا پہ سننا کہ اس طرح یہ جو پرزے اور یہ جو ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت تھی۔ کیسے محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو بیٹھ کے اس طرح کے شعر لکھتے ہیں، اس کو گلوریفائی کرتے ہیں، بلوچ خواتین کو اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بلوچستان میں اس جنگ میں جو سو کال جو دہشت گردی جو ہو رہی ہے بلوچستان میں، جو حقوق کی جنگ ہو رہی ہے۔ کون سے حقوق ہیں یہ؟ کون سے حقوق ہیں؟ ہمیں بتائیں، یہ کچھ سوالات ہیں وہ بتائیں، ہم پوچھتے ہیں، آن ریکارڈ ان سے پوچھتے ہیں، بتائیں کون سے حقوق ہیں جو آپ مزدوروں سے حاصل کر رہے ہیں، جو آپ مظلوموں سے حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کا عورت خود مظلوم ہے۔ اسلام نے رعایت دی ہے عورتوں کو کہ وہ مشقت سے وہ ایگزمپٹ ہے، گھروں میں رہیں، عورت کو اقدار ہے، مقام ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اسلام نے عورت کو ایگزمپٹ کیا ہے کچھ چیزوں میں، تو آپ اس طرح دہشت گردی میں ان کو استعمال کریں۔ آپ خود کو بلوچ بھی کہتے ہیں، بلوچ کی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، بلوچ تو اس طرح بے شرم نہیں تھے اس سے پہلے۔
اور جو ہم نے دیکھا کل جو ہوا یہ ہماری جو ریلوے ٹریک پہ جو یہ جو جس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی، مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ خواتین اور بچیوں کو ڈال بنایا گیا بلوچستان میں، خواتین اور بچیوں کو ڈال بنا کے ان کے سروں پہ بندوق اور دہشت گرد بٹھائے گئے، ان کو ڈال بنا کے حکومت کو، ریاست کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، بچیوں کو یرغمال بنایا، عورتوں کو یرغمال بنایا۔ تو بہت ہو گیا، بلوچستان کو یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، یہ دہشت گردی سب کے گھروں تک آئے گی۔ یہ جو بچیاں آپ کی گھروں میں ہیں، جن کو آپ اتنا خرچہ کر کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کل وہ کالج میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، انہی کے ہاتھ چڑھیں گے۔ تو بلوچستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا، بلکہ مائیں بہنیں تو اب سے خوف زدہ ہیں۔ میرے علاقے مند کی میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ FSC کے بعد اپنی بچیوں کو باہر کیوں نہیں بھیج رہے؟ وہ کہتے کہ ہم ڈر رہے ہیں ان حالات سے، ہماری بچیاں وہاں جا کے کیا بنیں گی، کن کے ہاتھوں میں استعمال ہوں گی، اس سے بہتر ہے گھروں میں رہے۔ تو یہ خواتین کو نہیں روکا جا رہا، خواتین کو ترقی سے بھی روکا جا رہا ہے، خواتین کو معاشرے میں ایک معاشرے کا جو ایک پازیٹیو جو پارٹ ہے، جو ایک عورت، اس کو وہاں روکا جا رہا ہے، عورتوں کو قانون سازی سے روکا جا رہا ہے، عورتوں کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے، عورتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب عورتوں کو اس طرح خود کش بمبار بنا کے اڑے، کون اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے چھوڑے گا؟ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے خلاف نہ صرف حکومتی لیول پر بلکہ بلوچستان کی عوام کو بھی اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا اور اپنی عورتوں کو ان دہشت گردوں سے بچانا ہوگا۔ تھینک یو مینا مجید صاحبہ۔